السلام علیکم ناظرین، کیسر ندیم آج پھر کچھ اپڈیٹس کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں اور آج کچھ اکنامکس معیشت کے استحکام پر اور ان چیزوں پہ بات چیت ہوگی اور کچھ اپڈیٹس بھی ہیں، انٹرنیشنل بھی ہیں، لوکل بھی ہیں۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی معیشت پر۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان کے نیبرنگ کنٹری جو ہے سری لنکا، وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے اور پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت جا چکی ہے۔ اس کے بعد نیو حکومت عدم اعتماد کی وجہ سے نیو حکومت آ چکی ہے، جس کے جو ہے اس وقت جس کو ہیڈ کر رہے ہیں یا لیڈ کر رہے ہیں اس وقت میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں۔ اور ان کی موجودگی میں جو سا ہے لانگ مارچ، اور عمران خان صاحب کی طرف سے لانگ مارچ کا بھی بیانیے دیے گئے، پھر کرنے کی کوشش بھی کی گئی، پھر اس کے علاوہ مظاہرے بھی کیے گئے، پھر اس کے علاوہ رائٹس وغیرہ بھی ہوئے، یعنی کہ لڑائیاں بھی ایک دو جگہوں پہ پولیس اور ان کی ہوئیں، اور عمران صاحب کی جو ان سی کچھ سٹیٹمنٹس آئیں کہ جی معیشت یہ ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ نہ کرے کوئی ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے اور نیوکلیر ایسڈ چلے جائیں گے، یہ بات بھی ہوئی۔ یہ بات تو عمران خان صاحب نے، آپ خود سوچیں، کوئی اچھی بات تو نہیں کی، اپنے منصب کے اگینسٹ بات کی ہے۔ اس میں بڑا کلیئر ہے، دشمن ملک انڈیا اور ان کا میڈیا، انہوں نے ویلا مچایا ہوا اس وقت ورلڈ میں کہ جی ہمارا پڑوسی کنٹری سری لنکا بھی ڈیفالٹ کر گیا، اس کے پاس نیوکلیر ایسڈس نہیں تھے، پاکستان کے پاس نیوکلیر ایسڈس ہیں۔ تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی دشمن ملک ہیں، وہ تو یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن کی تو عمران خان صاحب نے سب سے پہلے۔ اسی وجہ سے جنرل ندیم رضا صاحب نے شٹ اپ کال بھی کی اور انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کوئی بھی بیان ہوگا وہ مجاز اتھارٹی سے ہوگا، اسٹریٹجک کنٹرول جو ان سی ہے۔ اب آپ کو کلیئر کٹ میں پاکستان کی معیشت کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے پاکستان پہ جو ٹوٹل قرضہ ہے اس وقت تک وہ $90.2 بلین کا ہے، $90.2 بلین، ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ اب اس میں کیسے کیسے ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ون بیلٹ ون روڈ، سی پیک، جو چائنا نے انیشیٹ کیا تھا پاکستان کے کوآرڈینیشن کے ساتھ، اس کا ہے جی $25 بلین قرض جو چائنا نے دیا پاکستان کو اب تک، ٹھیک ہے۔ وہ قرض وہ ہے جو ابھی تک پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کا ہم نے کچھ نہیں دینا، جب کمپلیٹ ہوگا ریونیو ہوگا وہ اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹس ان کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد $3 بلین سعودی عرب سے لیا گیا جو ریزرو میں رکھنا تھا ہم نے، پھر $4 بلین چائنا سے لیا گیا جو ریزرو میں رکھنا تھا، یہ ہو گیا 7، اور کچھ ہمارے پاس تھا ملا کے 9-10 ارب ڈالر ہو گیا ہمارے پاس، یہ $10 ارب ہمارے پاس ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد آگے چلیں۔ سی پیک جب بنایا جایا تھا $25 ارب اگر فنڈنگ کی ہے چائنا نے تو کچھ ہمارے اپنے بھی انفراسٹرکچر پہ لگے، کچھ ہمارے اپنے بھی زمینوں پہ، اور اس کے علاوہ آگے پیچھے وہ $10 بلین کر لیتے ہیں۔ $25 بلین جو ون بیلٹ ون روڈ کا تھا وہ، اور 10 جو ہمارے پاس ریزرو ہے 35 ہو گئے، ٹھیک ہے، اور جو 10 ہم نے اپنا لگایا تھا اس میں ون بیلٹ ون روڈ میں، تو یہ ملا کے ٹوٹل ہو جاتا ہے جی $45 بلین۔ یہ وہ $45 بلین ہے جو ہم ابھی تک لگا، ہمیں ابھی ریونیو یا پروجیکٹ ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ $10 بلین تو ہماری جیب میں کوئی کہ ہم نکال کے نہیں سکتے، وہ صرف ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ہم نے رکھے ہوئے، باقی 25 اور باقی 10 ہمارا، یہ $35 بلین ہے جو سر، اور 10 ریزرو کا $45 بلین 90 میں سے نکالیں تو باقی $45 بلین ہمارے بچتے ہیں۔
جو ہم کنزیوم کر چکے ہیں، پروجیکٹس پہ لگا چکے ہیں، اس میں پھر انٹرسٹ آتا ہے، جو ریونیو حاصل ہوتا ہے وہ انٹرسٹ لگا کے ہمیں دینا ہوتا ہے ایوری ایئر، جو 3,500 یا 700 ارب ڈالر بنتا ہے جو ہم دیتے ہیں، ارب روپے یا اس طرح ہی ہوتا ہے جو ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں پاکستان کا 90 بلین ڈالر میں سے صرف 45 بلین، باقی 45 ابھی تو پروجیکٹ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی تو وہ لگ رہا ہے، اس کو تو ہم نے کچھ نہیں دینا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 1991 میں 1991 میں جب انڈیا میں نرسمہا راؤ اور منموہن سنگھ کی حکومت تھی، اس وقت انڈیا ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا، 15 دن کے ریزرو تھے. انہوں نے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکیج مانگا تھا. آئی ایم ایف نے ان سے کہا تھا کہ ہم ایک ہی کنڈیشن پہ دیں گے، وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنے ریزرو بینک کا گولڈ ہمیں دیں بطور امانت، اور انہیں دینا پڑا، اور اس کے عوض میں قرضہ لیا. اب انہوں نے قرضہ لیا لیکن قرضہ اتارا کیسے؟ سب کچھ انہوں نے اپنی ایگریکلچر پہ لگایا. اب دیکھیں ایگریکلچر ان کی ویٹ ہے، چاول ہیں، رائس ہیں اور شوگر ہے، تو اور بہت سی چیزیں ہیں ایگریکلچر کی جو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے وہاں سے ریونیو جنریٹ کیا، ریونیو جنریٹ کر کے اپنے ملک کو دوبارہ اسٹینڈ پہ لے آئے. لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے، جو ہماری پچھلی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے کسی ایگریکلچر پہ کیا لگایا مجھے بتایا جائے؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے پبلک فائنینسنگ کوئی نہیں کی، کیونکہ سری لنکا کا بھی فالٹ تھا. سری لنکا نے اگر ڈیفالٹ کیا تو 2 میجر ریزن کی وجہ سے کیا ہے. ایک یہ تھی کہ انہوں نے امپورٹس والی گڈس چیزیں منگوائیں، وہ تھی جو کنزیومیبل، وہ لائے اور بس کوئی مشینری نہیں تھی جو را گڈس کو فنش گڈ میں تیار کرے اور پھر ریونیو حاصل کرے ایکسپورٹ کر کے. وہ ایسی چیزوں پہ خرچہ ہی نہیں. دوسرا تھا پبلک فائنینسنگ پہ بھی انہوں نے کوئی توجہ نہ دی. آگے انڈیا کے آ جائیں، جیسے آپ کو بتایا انہوں نے ایگریکلچر پہ توجہ دی اور وہاں سے بیل آؤٹ پیکیج کے تھرو وہ نکل آئے. جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے، دیکھیے پاکستان نے جو 45 بلین جس کا ہم انٹرسٹ دیتے ہیں وہ ایسٹس پہ خرچے ہے. اس وقت ہماری آرگنائزیشن جو سی ہیں بڑی مضبوط ہیں. آپ او جی ڈی سی دیکھ لیں، آپ ایئرپورٹس دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ پہلے پاکستان سے 20 سال پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں کتنی بڑے ادارے ہیں، کیا کچھ ہے پاکستان میں، انفراسٹرکچر دیکھ لیں. تو وہی مفتہ اسماعیل صاحب والی بات ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس آ گئے، میں اپنی کوئی مسئلہ نہیں، ہم 1-2 اپنے جو سے ہیں ادارے وہ پرائیویٹائز کر لیں گے، وہ بھی نہیں تو جوائنٹ وینچر کر لیں گے. اور تیسری بات مین کہ اس وقت جو اکانومی ہے سعودی عرب کی، وہ 9.93% یا 9.35% گروتھ شو کی ہے اس نے، کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کا 22%، 23%، 25% تک اضافہ ہوا ہے، اور اس وجہ سے ان کی اکانومی نے بہت بڑی گروتھ شو کی ہے. لہذا پاکستان کو جو آئل ہے وہ کریڈٹ پہ بھی مل جائے گا، وہاں سے بھی ہمیں ایکسپورٹ حاصل ہو جائے گی. اس لیے پریشانی کی تو کوئی بات نہیں تھی، معیشت تو ہماری استحکام میں ہی ہے. تو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دینی عمران خان صاحب کی. دیکھیے عمران خان صاحب ٹھیک ہے 3.5 سال وزیر اعظم رہے، انہوں نے اکانومی کے لیے کچھ نہیں کیا. انہوں نے پبلک فائنینسنگ کی، نہ کچھ امپورٹس پہ کچھ ایسا دھیان دیا ایکسپورٹ پر. اب جو سا ہے میاں محمد شہباز شریف جو سا ہے وہ انویسٹرز کو بھی کر لیا ہے، وہ بھی آ رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ممالک انویسٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ سب چیز چل رہی ہے. تو اس کے علاوہ آپ رشیا کا دیکھ لیں. ایک بات آپ کو بڑی کلیئر، عمران صاحب بار بار کہتے ہیں جی میں رشیا گیا تھا، ہمارا ایگریمنٹ ہو جاتا، میں آئل لے آتا، ویٹ لے آتا، ہمیں جو ہے 200 سے 400 ارب روپیہ بچ جانا تھا. انڈیا لے آئے. انڈیا تمام اینکرز کہہ رہے ہیں اس وقت، تمام کئی میڈیا ہاؤسز کہہ رہی ہے یہ بات، کئی نیوز چینل کہہ رہے ہیں، لیکن یہ چیز وہ سمجھ نہیں رہے. دیکھیے انڈیا کا رشیا کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ چلیے میں بتاتا ہوں. انڈیا کا رشیا کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ بارٹر سسٹم کا بھی ہے. بارٹر سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز دیں اس کے بدلے چیز لیں.
وہ تو جسٹیفائی کر دیں گے جی ہمارا تو بارٹر سسٹم تھا, ہمیں ضرورت تھی, ہم نے لے لی اور ان کی جگہ یہ چیز دے دی. وہ اس لیے کہ آئی ایم ایف نے بھی ابھی ڈیمانڈ کی ہے یوکرین اور رشیا وار کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے نا گندم ایکسپورٹ اس پہ سینکشن لگی ہوئی ہے, نہ وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے رشیا, اور یوکرین کی جو گندم ہے وہ خراب ہو رہی ہے. کیوں کہ جو پورٹ ہے اس کی اس پہ جو ہے برودی سنگیں بچھائی ہوئی ہیں, وہاں سے وہ نکال نہیں سکے. اگر وہ برودی سنگیں ہٹاتی ہے تو رشیا وہاں سے کاؤنٹر اٹیک کر دے گا. شپس کھڑے ہیں, گندم خراب ہو رہی ہے, اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 40% ہوئی ہے. اگر اس کو نہ اٹھایا گیا یا اس کو وہ نہ کیا گیا, موو آؤٹ نہ کیا گیا اس گندم کو وہاں سے, تو نیکسٹ ٹائم جو ہوگی ویٹ وہ 20% ہوگی یوکرین کی. تو آپ کو بتانے کی یہ بات ہے کہ دیکھیے وہ اس طرح ہمارا کون سا کوئی بارٹر سسٹم ہے, ایسا تو کچھ بھی نہیں. اس کے بعد آگے آ جائیں, ایران نے ابھی وزٹ کیا ہے. ایران ایک مسلم کنٹری ہے, ابھی کتنے یعنی کہ گستاخانہ قسم کے ریمارکس دیے گئے ہیں ہمارے مذہب اور توہین مذہب کے باتیں کی گئی ہیں وہاں پر. اس کے باوجود ایران کے وزیر خارجہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں, انہوں نے وہاں پہ تین چیزوں پر ان سے بات کی ہے. ایک چار بہار بندرگاہ پر, دوسرا افغانستان پر, تیسرا انرجی کرائسس پر. اور دوسری طرف آ جائیں اس سے آگے چائنا ساؤتھ پیسفک میں, ساؤتھ سی میں, وہ کسی بھی وقت امریکہ اور اس کے ساتھ کلیش ہو سکتا ہے اس کا. بڑے سخت ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ہم اسے بات تصور کریں گے, ہم جمپ اگر اس کسی نے بھی تائیوان کی آزادی کی بات کی تو. اب اس کے علاوہ آگے چلے جائیں, اسرائیل کے اکارڈز ہو رہے ہیں جس میں جو یو اے ای, سوڈان اور موراکو شامل ہیں. ابراہیم اکارڈ اس کا نام ہے. تو یہ ساری مجموعی صورتحال تھی, لہٰذا اب تک کے لیے اتنا بہت ہی. نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ لوکل پالیٹکس پر بات کریں گے اور باقی چیزوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.